اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ الحکیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. صدق اللہ العلی العظیم. اذان من موضوع گفتگو نماز شب اور دین اور دنیا کی سعادت. دوسرے الفاظ میں اگر کوئی شخص دین کے حوالے سے سرخرو ہونا چاہتا ہے اور دنیا کے حوالے سے سرخرو ہونا چاہتا ہے اور اطمینان قلب چاہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ واجب نمازوں کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو تو نماز شب کو بھی انجام دے. اگرچہ آپ جانتے ہیں اور معلوم ہے سب کو کہ واجب نمازیں ہیں، لیکن اگر کوئی شخص مولا کائنات کے بقول واجب نماز کو، فرائض کو انجام دینے کے ساتھ قوت رکھتا ہے قلبی طور پر، تو اسے چاہیے کہ نماز نافلہ کو انجام دے. لیکن اگر کوئی شخص ہمت نہیں رکھتا نافلہ کو انجام دینے کی تو پھر فرائض پر اکتفا کرے. نافلہ کے درمیان، نوافل کے درمیان جو نافلہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ نماز شب ہے، جسے صلاۃ اللیل سے احادیث کے ذریعے سے میں اور آپ جانتے ہیں کہ احادیث میں صلاۃ اللیل کا عنوان نماز شب کو دیا گیا ہے. اور یہ نماز کہ جو صلاۃ اللیل ہے، نماز شب ہے، خدا کو بہت پسند ہے، اس کے حبیب کو بہت پسند ہے، اس کے ولی امیر المومنین کو اور اولیاء کو اور ائمہ طاہرین کو بہت پسند ہے. عزیزان من، اگر کوئی شخص چاہتا ہے بلند و عرفہ مقام تک پہنچنا معنوی لحاظ سے دنیا میں اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ نماز شب کو انجام دے. چاہے ظاہری طور پر کہ جو 11 رکعت ہے اس کو انجام دے، اور اگر چاہے تو اس میں اضافہ کر سکتا ہے، اس لحاظ سے کہ مختلف دعاؤں کو مختلف مناجات کے ذریعے سے ان 11 رکعت کو مزین کرے مناجات کے ساتھ. چھٹے امام کا فرمان ہے اس حوالے سے اہمیت کی نسبت کہ نماز شب کی اہمیت کیا ہے کہ رسول اسلام سے نقل کرتے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد کا فرمان ہے کہ جبریل مسلسل مجھے وصیت کرتے رہے، بار بار کہتے رہے، مسلسل تاکید در تاکید کے ساتھ، ما زال جبرائیل یوصینی بقیام اللیل. مجھے اس قدر جبریل نے تاکید کی اور اصرار کیا اور وصیت کی نماز شب کو انجام دینے کی کہ حتی ظننت، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا، ان خیار امتی لن یناموا، کہ میری امت کے اچھے لوگوں کو کہ جو نیک ہیں ان کو سونا نہیں چاہیے رات کو، یعنی پوری رات نہ سوئے بلکہ کچھ سوئے اور اس کے بعد بیدار ہو، اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر خدا کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے. اس قدر جبریل نے مجھے اصرار کیا. جان من، اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز شب کی اہمیت خدا کے نزدیک، ملائکہ کے نزدیک، انبیاء کے نزدیک، سید المرسلین کے نزدیک کس قدر ہے. اسی حوالے سے سرنامہ کلام میں جو آپ کے سامنے ہم نے آیت رکھی کہ مشہور و معروف نماز شب کے حوالے سے ہے، سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79. خداوند عالم کا ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کا ایک حصہ اے حبیب تمہیں چاہیے کہ نماز تہجد کو نافلہ کے عنوان سے انجام دو کہ جو تمہارے لیے نافلہ قرار دی گئی ہے. کیوں بار لہا؟ خود خداوند عالم جواب دیتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس لیے کہ تمہارا پروردگار اس نماز شب کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ شاید تم مقام محمود تک پہنچ جاؤ. عزیزان من، رسول اسلام پر روایات کے مطابق نماز شب واجب تھی، لیکن یاد رکھیں اس آیت کے مطابق مجھے اور آپ کو روایات کے ذریعے سے اندازہ کر ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے اور ہے بھی ایسا کہ نماز شب
عوام کے لیے، امتیوں کے لیے مستحب ہے۔ نماز شب اس آیت کے ذریعے سے جو مقام عطا کرتی ہے، جو اس کا اثر ہے اور جو اس کا نتیجہ ہے، وہ جو رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے نماز شب پڑھنے والا جب نماز شب پڑھتا ہے تو وہ رزلٹ کیا ہے؟ خداوند عالم کہتا ہے مقام محمود، اور مقام محمود سے مراد روایات میں آیا ہے مقام شفاعت، بہت بلند مقام ہے عزیزان من، مقام شفاعت۔ اور بعض دوسری روایات میں آیا ہے کہ جو شخص نماز شب پڑھتا ہے دنیا کے اندر بھی اسے رونق نصیب ہوتی ہے، اسے نورانیت نصیب ہوتی ہے، ایک ایسا مقام ملتا ہے کہ جو ناقابل بیان ہے۔ یعنی کیا؟ روایت میں یہ ہے کہ اس مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے کہ اہل دنیا نماز شب پڑھنے والے کو جب ملاحظہ کرتے ہیں تو انہیں حسرت ہوتی ہے اس مقام کو دیکھ کر، ان کے وجود کو دیکھ کر، کہ شاید اور کاش یہ مقام ہمارے پاس ہو۔ یہی مطلب آخرت میں بھی ہے کہ روز محشر کچھ افراد کچھ دوسرے افراد کو دیکھ کر حسرت کریں گے کہ کاش کہ یہ مقام ہمارے پاس ہوتا۔ وہ دوسرے افراد کے جن کو دیکھ کر یہ افراد حسرت کریں گے وہ اہل نماز شب ہیں، اس لیے کہ روز محشر نورانیت کا سبب نماز شب ہے۔ سورہ مزمل کو بھی اس حوالے سے ملاحظہ کریں تو نماز شب کی اہمیت نظر آتی ہے عزیزان من مجھے اور آپ کو۔ خداوند عالم نے بڑے پیارے انداز میں آغاز کیا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھ جاؤ اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر، مگر پوری رات نہیں، الا قلیلا، کچھ مقدار، او نصفہ، یا آدھی رات، یا انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی کم، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ، مگر سے یاد رکھو ورتل القرآن ترتیلا، نماز شب پڑھو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ۔ تو عزیزان من مجھے اور آپ کو جو ہے اس کام کو انجام دینا ہے اگر جو ہے چاہتے ہیں دنیا کے حوالے سے سعادت۔ اچھا، دنیا کے حوالے سے وہ سعادت کیا ہے؟ میں اور آپ صاحب اختیار ہونے کے حوالے سے، صاحب قدرت ہونے کے حوالے سے اپنی قدرت کو مس یوز کرتے ہیں کہ جو اللہ نے عطا کی ہے، اپنے اختیار کو مس یوز کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ وہ مس یوز کیا ہے؟ ہم خطا کرتے ہیں، بھول کرتے ہیں، چوک کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کرتے ہیں۔ تو روایت ہے، رسول خدا کا فرمان ہے کہ خداوند عالم جب اپنے بندے کو دیکھتا ہے، کسی ایسے کو کہ جو نصف شب نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھتا ہے اور اس کے بعد نماز شب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، تو خداوند عالم اپنے ملائکہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے اور فخر و مباحات کرتا ہے کہ اے میرے ملائکہ دیکھو، یہ میرا بندہ ہے کہ جو اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھا ہے ایسی نماز کو انجام دینے کے لیے کہ لم افروزہا علیہ، جس کو میں نے اس پر واجب نہیں کیا ہے۔ اشہدو، گواہ رہنا، انی قد غفرت لہ، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ عزیزان من، اگر میں اپنی دنیا کے اندر، آپ اپنی دنیا کے اندر سرخروئی چاہتے ہیں، مختلف وہ کام کے جو رکے ہوئے ہیں، مختلف وہ پریشانیاں کہ جس سے میں اور آپ اپنے آپ کو جو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ وہ پریشانیاں ہمیں چھوڑ نہیں رہیں، تو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو فرائض کی انجام دہی کے ساتھ نماز شب کو پڑھیں، وہ مشکلات ہم پر آسان ہو جائے گی، اس لیے کہ خداوند عالم گناہوں کو معاف کر کے ہمارے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ اور نماز شب پڑھنے والا، یاد رکھیں عزیزان من، شادابیت کا حامل ہوتا ہے، تراوت کا حامل ہوتا ہے، نورانیت کا حامل ہوتا ہے۔ چوتھے امام سے سوال کیا گیا، اے فرزند رسول، نماز شب پڑھنے والا اتنا نورانی کیوں ہوتا ہے؟ تو برجستہ جواب دیا چوتھے امام نے، کہا اس کا راز خلوت ہے کہ جو نصف شب میں اس شخص نے خدا کے ساتھ کیا ہے، خدا کے سامنے حاضر ہوتا ہے، خدا اپنی نور کی کرن اس پر ڈالتا ہے کہ جس کی بنیاد پر دن کے اوقات میں یہ منور دکھائی دیتا ہے۔ عزیزان من، آئیے میں اور آپ آخری مرحلے پر رسول خدا کی اس وصیت کو کہ جو امیر المومنین سے فرمائی، اس کو یاد رکھیں اور توفیق طلب کریں اللہ سے۔ اے علی، اہل ایمان کی خوشیوں کا راز 3 چیزیں ہیں۔ لقاء الاخوان، اہل ایمان جو برادران ہیں، بھائی ہیں، اس سے ملاقات کر کے، یعنی میں اپنے جیسے
اہل مومن کو، اہل ایمان کو، کہ جو مومن ہیں، اپنے اہل معاشرے کو کہ جو اہل ایمان ہیں، جب ہم ملے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اور مومن جو ہے ذاتی طور پر اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لقاء الاخوان۔ اور دوسری چیز کہ جس کے ذریعے سے مومن کو شادمانی ہوتی ہے اور خوشی نصیب ہوتی ہے، والافطار من الصیام، روزے کے افطار کے وقت افطار کرتے ہوئے اسے خوشی نصیب ہوتی ہے۔ بعض روایات میں تفطیر الصائم ہے، کسی دوسرے روزے دار کو افطار کرانے کی صورت میں اس روزے دار کو خوشی نصیب ہوتی ہے کہ جو مومن ہے۔ اور تیسری نشانی یا تیسرا ذریعہ کہ جس کے ذریعے سے انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے، والتہجد من آخر اللیل، نماز شب کا انجام دینا نصف شب میں، آخر رات میں، فجر سے پہلے۔ آئیے خداوند عالم سے دعا کر دیں گے، بار اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اس ماہ مبارک رمضان میں فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ نافلہ شب کی انجام دہی، تاکہ دین اور دنیا کی سعادت ہمیں نصیب ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد